اور دیکھیں میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بالکل میں شروع میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نسب کا تعلق نسب کی نہیں. ویسے شاہ صاحب بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم یہ کوئی ہم سے اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں. یہ شاہ صاحب کے آنے، اس کے 2 سیدزادے آئے ہیں تو ہم کتنے خوش ہیں. محفل میں بھی سیدزادے ہوں گے، ہم کتنے خوش ہیں سیدزادوں کے آنے سے. لیکن بات غور سے سنیں، میں نظریے پر عقیدے پہ بات کر رہا ہوں کہ نسب اور نسبت فائدہ دیتی ہے، یہ مشروط ہے، یہ ہے عقیدے کے ساتھ. نسب کی اہمیت ہے عقیدے اور ایمان کے ساتھ. خون بہت وزنی ہے لیکن مومن ہو تو نسل رسول میں بندہ ہو عرشوں سے اونچا ہے. نسل رسول میں بندہ ہو امت کے سر پر ہے، لیکن شرط ہے صحیح العقیدہ ہو. یہ نسبت کا فیضان ایمان کے ساتھ مشروط ہے. اور اگر اجازت ہو تو میں قرآن شریف کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ 1400 سال کے بعد شاہ صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بات میں کھلی طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی کو وہم و گمان نہ ہو. نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ کتے سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے. جانور سب سے پلید خنزیر ہے، اس سے بدتر ہے میرے نبی کی آل کا منکر، میرے نبی کی آل کا گستاخ، خون رسول کا جو غدار ہے وہ کتوں سے بدتر ہے. اور وہی فتویٰ میرے جناب صدیق اکبر کے منکر کے لیے ہے. صحابہ کے منکر کے لیے بھی وہی فتویٰ ہے، کوئی گنجائش نہیں. سنو، بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے لیکن میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں، لیکن میں ایک بنیادی طور پر ایک آسانی سے آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب کی سمجھ میں آ جائے. علماء تو ماشاءاللہ یہ لوگ تو حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں نا، ان کو سمجھانا مقصود ہے، تقریر عوام کے لیے ہوتی ہے. اب غور کریں، نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی ذات گرامی نے فرمایا کشتی بناؤ، اور پھر سارا قصہ ہے. کشتی میں سوار بھی ہوگے ماننے والے، پھر جوڑے جوڑے سوار ہوئے. سگا بیٹا ہے، کشتی میں سوار نہیں ہوا، انکار کر گیا ہے، کفر کا ساتھ دے گیا ہے. طوفان آ گیا ہے، پانی اوپر آ رہا ہے، اور جب اسے ڈبکی لگی تو نبی تھے تو باپ ہی نا. تو خیال آیا یا اللہ میرا بیٹا ہے. اب اللہ کا انداز دیکھو، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. فرمایا نوح یہ تیرا نہیں. کاش سبھی کی آنکھیں کھل جائیں، چہرے چمک جائیں اور زبان کھل جائے. یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل بیت میں نہیں. اہلک تیرے اہل بیت میں سے نہیں، تیرا نہیں. حضرت شاہ صاحب سے پوچھو، علامہ صاحب سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، کیا وہ نطفہ نوح علیہ السلام کا تھا؟ اصل نوح علیہ السلام، نسل نوح علیہ السلام کی، اور ڈائریکٹ بیٹا ہے. آج شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم آل رسول کا احترام کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے، بیٹا حضور کا کہتے ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ حضور کے بیٹے نہیں. آج شاہ صاحبان جتنے سیدزادے یا سیدزادیاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ہم کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں. اللہ کے نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے تیرا نہیں. سمجھنے والی بات ہے. قبر میں آپ نے جانا ہے، مجھے اپنی قبر سامنے ہے. لعنت اس شخص پر ہے جو جس کے اندر کھوٹ ہو اور تفرقہ پروری ہو، انتشار والا بندہ ہو.
ڈائریکٹ نبی کا بیٹا ہے اور اللہ کہتا ہے تیرا نہیں. یہ تو 1400 سال کے بعد آج شاہ صاحبان ہیں, 1400 سال کے بعد شاہ جی ہیں. اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ڈائریکٹ بیٹا نہیں مانتا, جو 1400 سال کے بعد شاہ جی کون ہے؟ میں کاش کیسے سمجھاؤں یار آپ کو. آپ دیکھیے, ڈائریکٹ بیٹا نوح علیہ السلام کا, کہا تیرا نہیں. اور محدثین نے اس پر جو جرح کی ہے وہ میں نہیں کرتا. ہاں, اور میں تیرا نہیں. ڈائریکٹ بیٹا نبی کا اللہ نہیں مان رہا. سمجھایا یہ ہے کہ خون کا بعد میں احترام ہے, پہلے کلمے کا, ایمان کا ہے. ایمان اگر ہے تو پھر خون ہے, پھر آل ہے, پھر نسبت ہے. لیکن اگر ایمان نہیں, عقیدہ صحیح نہیں, تو پھر شاہ جی کوئی نہیں. ایک شاہ جی ہوں, شاہ جی ہوں, شاہ جی ہوں, ڈبل شاہ جی ہوں, ٹرپل شاہ جی ہوں. کہیں جی میں شاہ جی ہوں, اور لیکن شاہ جی ہوں, لیکن عقیدے میں نبی پاک کو آخری نبی نہ مانا مرضی ہو جائیں. ان کدھر شاہ جی ہے؟ بتاؤ نا مجھے, بتاؤ. شاہ جی ہے جی؟ کیوں شاہ جی نہیں مان رہے؟ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو خون رسول ہوں. خون رسول کا احترام تب ہے جب کلمہ رسول ہوگا. حضور پر ایمان ہے تو پھر آگے. اچھا, میں سادی سی ایک مثال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب تھک تو نہیں گئے نا؟ بولیے, ایسے ہی ہے نا؟ ابو جہل قریشی تھا یا نہیں؟ ابو لہب بولو سردار تھا نا جی؟ شاہ جی تھے نا؟ سردار کو کہتے ہیں شاہ جی. عرب میں تو ویسے اشراف کہتے ہیں, یہ برے صغیر کی ایک ٹرمینالوجی ہے, اور برے صغیر کا ایک لقب ہے. شاہ جی بڑے لوگوں کو کہتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ.